وصلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء کی آیات نمبر 49 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تفسیر ہے، فتیلہ اس پتلے دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ میں نظر آتا ہے۔ یہ محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ یہود اپنے آپ کو پاک باز اور مقدس کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہود ہوں گے یا تمہاری کبھی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب بنائیں۔ اور ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ کسی کو پاک باز قرار دینا تو اللہ کا کام ہے، اپنی تعریف آپ کرنا انسان کے لیے مہلک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، وہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری کی تعریف سے بھی، خصوصاً جب کوئی سامنے ہو یا مبالغے کے ساتھ ہو، منع فرمایا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ترجمہ ہے، ہم زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں، اور فرمایا کہ باہمی مدعا گوئی سے بچو کیونکہ یہ ذبح کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لامحالہ تعریف کرنی ہو تو اس طرح کہا کرے کہ میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہ کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے جو ترجمہ پڑھا ہے، جو تفسیر پڑھی ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔